بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دوسری آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ایک محدود ہوتا ہے، حد سے بڑھ جائے، دین سے بڑھ نکل جائے تو وہ جو دکھ ہے وہ گناہ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو رب کے رستے پر قتل ہو جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو رب کے رستے میں قتل ہو جائیں، اموات قتل ہو جائیں، بل احیاء، ان کو مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ جو رب کے رستے پر شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو۔ یہاں پر یہ قرآن فرما رہا ہے، رب کہہ رہا ہے تم شعور نہیں رکھتے۔ اب ایک اور جگہ پر رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو راہ رب کے رستے پہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ ان کو رب رزق دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ گمان نہ کرو، رب تو کہہ رہا ہے میں ان کو رزق عطا کرتا ہوں۔ تو حضرات محترم اب دیکھیں، یہاں پر ایک دو باتیں میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ ایک تو بندہ کہتا ہے جی شہید زندہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے جب شہید ہوتا ہے نا، شہید ہوتا ہے تو اس کا قطرہ خون کا بعد میں زمین پر گرتا ہے پہلا، اور شہید کو خدا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا خدا کا دیدار ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور جب شہید کی موت آتی ہے روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بعد نکلنا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی آسان ہوتی ہے جو کوئی چلتی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ اب لوگ یہاں پر سوچیں گے بھئی تکلیف کیسے نہیں، ہماری انگلی کٹ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری ٹانگ پر چوٹ لگ جائے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات محترم شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ واضح نشان رکھیں۔ آئیں میں آپ کو سمجھاتا چلتا ہوں، قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ زلیخا تھی نا، حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، سہیلیاں کٹھی ہو کر زلیخا کے پاس آئی، فرمایا زلیخا تو تو بدنام ہو گئی ہے، تو تو یوسف پر فدا ہو گئی ہے، ایک غلام پر فدا ہو گئی، ایک غلام ہے اس پر تو دل دے بیٹھی ہے۔ زلیخا کہنے لگی تمہارے پاس وہ نگاہیں نہیں جو تم نے یوسف کو دیکھا ہو۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر دکھاؤ غلام۔ زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو ایک کمرے میں لے گئی اور ان کو سیب پکڑا دیا، قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، یوسف علیہ السلام کو بلایا، یوسف علیہ السلام اندر آؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں آئے، وہ عورتیں یوسف کو دیکھا، اتنے حسین و جمیل تھے حضرت یوسف کہ انہوں نے اپنے سیب کاٹے، سیب بھی کاٹ لیے، اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی، ان عورتوں کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سیب بھی کاٹے، اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی، لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ حسن یوسف کے اندر کھو گئی تھی، اور لوگوں یہ حسن یوسف تھا، عورتیں اپنی انگلیاں کاٹی پتہ نہ چلا۔ جب یوسف کے خدا کا دیدار ہوتا ہو تب گردن پر چھری بھی چل جائے تب تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی کریم فرماتے ہیں جب شہید ہوتا ہے، قطرہ خون کا بعد میں نیچے گرتا ہے، اس کو خدا کا دیدار ہو جاتا ہے۔
اور خود اندازہ لگاؤ، جس نے یوسف کو تخلیق کیا ہے، جس نے یوسف کو حسن دیا ہے، جب اس کا دیدار ہوتا ہوگا تو تب تکلیف کیسی ہوتی ہوگی۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو کہے گا جنت میں جاؤ، جا کے جنت کی نعمتیں کھاؤ۔ شہید جنت میں جائے گا، دیکھے گا میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ ہوگا، اتنی نعمتیں دیکھے گا تو شہید کہے گا مولا مجھے یہاں پر رہنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا، مجھے یہ جنتی چیزیں کھانے کا لطف ہی نہیں آ رہا۔ شہید کہے گا، رب فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شہید کہے گا مجھے لطف نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، تو رب کہے گا اے شہید پھر تجھے کیسے مزہ آئے گا؟ شہید کہے گا مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، دوبارہ مجمع لگا ہو، جنگ ہو رہی ہو، سامنے کافر ہو اور میں جنگ کروں، میں قتل ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کر، میں پھر قتل ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کر۔ جو تیرے رستے پر قربان ہونے کا مزہ آتا ہے وہ جنت میں مزہ نہیں آ رہا، وہ جنت میں رہنے کا مزہ نہیں آ رہا، یہ شہید کا مقام ہے۔ اور لوگوں شہید کوئی عام نہیں، میرے نبی کریم فرماتے ہیں جب شہید شہید ہوتا ہے اس کے خون کے ایک ایک قطرے پر اللہ 70,000 گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرے گا، ایک ایک خون کے قطرے گرنے پر، میرے نبی کریم نے فرمایا۔ تو حضرت محترم یہ شہید کا مقام، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کے رستے پر قربان ہو جائے، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ رب ان کو رزق عطا کرتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔